بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم معزز ناظرین و سامعین کرام، کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، سوچا کہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ ہمارے کو بھی کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کو مال و دولت دیا ہے تو ہمارے کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ خدا کا دیا ہوا ہے تو ہمارے کو جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، غریبوں میں جو ہم سے سوال کرنے آتے ہیں، مانگنے کے واسطے آتے ہیں، ہم ان کی مدد کیا کریں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک گنجا تھا یعنی اس کے سر پر بال نہیں تھے، ایک کوڑھی تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو آزمانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتوں کو بھیجا۔ ایک فرشتہ آیا سب سے پہلے کوڑھی کے پاس، اس سے پوچھا کہ بھئی تمہاری کیا ضرورت ہے اور تمہارے کو کیا مقصد ہے، تمہارے کو کیا چاہیے۔ وہ کوڑھی آدمی کہنے لگا کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ کوڑھپن ختم ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی میرے پاس بیٹھتا نہیں، میری رنگت خوبصورت ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، بدن کے اوپر خوبصورت بن گیا وہ۔ پھر فرشتے نے پوچھا تمہارے کو کیا چاہیے، کوئی مال چاہیے جو تمہارے کو پسند ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے اونٹنی چاہیے تاکہ میں اس کو پال پوس کر کے کیا کہتے ہیں اپنا کچھ ذریعہ معاش کر لوں، زندگی گزاروں۔ فرشتے نے اس کو ایک گابھن اونٹنی، سمجھ رہے ہیں، گائے کیا کہتے ہیں گابھن اونٹنی دے دی اس کو، دودھ دینے والی بھی اور بچہ پیدا ہونے والی تھی وہ اونٹنی، وہ اس کو دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو برکت دے، تم زندگی گزارتے رہو۔ اس کے بعد دوسرے آدمی کے پاس گئے جو یہ تو کوڑھی تھا، اس کے بعد دوسرا آدمی گنجا جس کے سر کے بال نہیں تھے، اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا تو وہ بھی کہنے لگا کہ بھائی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے سر کے بال آ جائے، مجھے بہت خراب لگتا ہے۔ فرشتے نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کو بال آ گیا۔ فرشتے نے ان سے بھی پوچھا تمہارے کو کیا چاہیے بھائی، انہوں نے کہا کہ مجھے گائے چاہیے جس سے میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ فرشتوں نے اس کے لیے ایک موٹی تازی گائے کا انتظام کر دیا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو اس میں برکت دے۔ پھر آگے چلے، تیسرا آدمی اندھا تھا آنکھوں سے، اس سے ملاقات کی، پوچھا اس سے کہ تمہارے کو کیا چاہیے بھائی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دونوں آنکھیں واپس آ جائے، میں دنیا کو دیکھ سکوں، یہ بہت بڑی میرے لیے مصیبت ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، دونوں آنکھ آ گئے۔ اس کے بعد ان سے بھی پوچھا کہ تمہارے کو کیا چاہیے، کوئی مال چاہیے جس سے تم زندگی گزارو، تمہارے کو کیا پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ فرشتے نے بکری کا انتظام کر دیا، ان کو دے دیا اور یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ تمہارے کو اس میں برکت دے، تم اپنی زندگی گزارتے رہو۔ بہت دن ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ سب کے سب تینوں مالدار بن چکے تھے ایک دم، اور اسی میں زندگی گزر رہی تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اب آزمانے کے لیے کہ دیکھتے ہیں یہ لوگ مجھے کتنا یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آئے، وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں سفر پر جا رہا ہوں، میرا پورا سامان سفر کھانے پینے کا سب ختم ہو گیا ہے، میرا اب صرف اللہ اور تم 2 ہی مددگار ہو سکتے ہیں، لہٰذا تم میری کچھ مدد کیجئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اونٹ دیا ہے، کوئی مجھے دے دیجئے تاکہ میں اپنا سفر آسان کر لوں، کچھ زندگی گزار لوں۔ وہ کہنے لگا
جو کوڑھی آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ سب جو کچھ بھی میں نے کمایا ہے یہ سب میرا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، یہ سب میری محنت اور کیا کہتے ہیں کوششوں کا نتیجہ ہے، جا میرے پاس تمہارے لیے کوئی وقت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ فرشتے نے اس کو یاد بھی دلایا کہ پہلے دیکھو تم کوڑھی تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو اچھا کیا، پھر اس کے بعد ایک اونٹنی سے اتنے اونٹ آ گئے تمہارے پاس، سب کو بھلا دیا تھا وہ۔ صحیح کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جب مال آ جاتا ہے تو اس میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ دنیا کو بھی بھلا دیتا ہے، خدا کو بھی بھلا دیتا ہے۔ اس نے بھلا دیا، وہ کہنے لگا نہیں مجھے خدا نے نہیں دیا ہے۔ فرشتے نے بد دعا دے دی کہ اگر تم جیسا کہہ رہے ہو، اگر تم جھوٹے ہو اور تم صحیح میں جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو پہلے کے جیسا ہی کر دے، یعنی تم اپنی بات میں جھوٹے ہو اور میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں لیکن تمہارے کو یاد نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ تمہارے کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا کہ تم پہلے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا گنجے آدمی کے پاس آئے، اس کے پاس بھی یہی سوال کیا کہ بھائی مجھے کچھ دے دو، تمہارے پاس گائے ہے دے دو، اس نے بھی منع کر دیا، وہ بھی کہنے لگا کہ نہیں یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، میں کیسے دے دوں، اس کو بھی بد دعا دے دی فرشتے نے کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ تم غلط بات کہہ رہے ہو، تمہارے کو یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کو جو ہے نا پھر سے ویسا ہی کر دے۔ اب آگے تیسرا آدمی تھا بیچارہ اندھا، اس کے پاس گئے، اس سے جا کر کے پوچھے کہ بھائی مجھے کچھ دے دو، انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں یہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تمہارے کو جتنی بکری چاہیے لے کے چلے جاؤ، جتنی چھوڑنی ہے چھوڑ دو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی میرے پاس دیا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمانے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو آزمانے کے لیے آپ کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے، تمہاری بکریاں تمہارے کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کو برکت دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو، کوڑھی آدمی کو اور گنجے آدمی کو، پھر پہلے جیسے تھے وہ لوگ ویسے ہی کر دیے، اور یہ جو اندھا آدمی جس نے اللہ کا شکر ادا کیا، مانگنے والے کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ برکت عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم خدا کا شکر ادا کرو گے اور تم تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو کیا کریں گے، اس میں اضافہ فرمائیں گے، سمجھ رہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ میرے بھائیوں، ہمارے کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو ہم اپنے مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو بھی ہمارے پاس مانگنے والے آتے ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ہم ان کی مدد کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔